بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ افکار شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں سے ہم نے معاشرہ اور تاریخ قرآن کی نگاہ میں اس موضوع کو شروع کیا تھا۔ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں معاشرے کی ایک سطحی سی تعریف گزری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے معاشرے کے ذیل میں ترکیب کے اجزاء میں ترکیبیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں اس کو ہم نے ملاحظہ کیا تھا، اور ہم نے 4 ترکیبیں پڑھی تھی۔ عدد کے اعتبار سے 4 ترکیبیں بنتی ہیں۔ پہلی ترکیب ترکیب اعتباری تھی، دوسری ترکیب ترکیب صناعی تھی، تیسری انضمامی اور چوتھی اتحادی تھی۔ معاشرے کی جو ہم نے ابتدائی تعریف، جسے ہم کہتے ہیں سطحی سی تعریف پڑھی، وہ تعریف یہ تھی کہ ایک جگہ پہ مشترکہ زندگی بسر کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ ایک جگہ پر مشترکہ زندگی بسر کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور وہاں پر ایک دوسرے سے ربط اور تعلق ان کا اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے حتماً ایجاد ہو۔ مثال کے طور پہ آپ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دکاندار ہے، دکاندار کیوں چیزیں بیچ رہا ہے؟ تاکہ اس کا گھر چلے۔ آپ کیوں دکان سے چیزیں لے رہے ہیں؟ تاکہ اپنی ضرورت پوری کریں۔ لہٰذا ایک جگہ پہ لوگ اکٹھے ہوں، ایک جگہ پہ مشترکہ زندگی بسر کریں۔ کیوں یہ کریں؟ تاکہ اپنی ضرورت زندگی پوری کر سکیں۔ یہ بالکل ابتدائی ہمارے پاس سبب بنتا ہے معاشرے کا۔ اب انشاءاللہ آج ہم مزید اس کی تفصیل میں جائیں گے، اس لیے یہاں پہ سرسری اور سطحی قسم کی جو تعریف آتی ہے وہ تعریف یہی ہے کہ ایک جگہ پہ باہمی طور پہ مشترکہ زندگی بسر کریں، اور اس زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی ضرورت زندگی کو پورا کریں۔ کسی کا دفاع بھی چاہیے، بعض لوگ دفاع میں لگ گئے، اقتصاد بھی چاہیے، بعض لوگ اقتصاد کو برپا کرنے کے لیے لگ گئے۔ اچھا، اسی طریقے سے دیگر محکمہ جات ہیں، ان کی بھی انسانی معاشرے کو ضرورت ہے، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے لگ گئے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک یہ بات تو ہمیں معلوم ہو گئی اس سطحی تعریف سے، ایک معاشرہ جنم لیتا ہے، یعنی ایک بستی دکھائی دیتی ہے، ہمارے علاقوں میں گاؤں ہیں۔ کبھی آپ خیالوں میں جا کے اپنے گاؤں کو اسی طور پہ سوچیں جو ہم ادھر پڑھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے کھلیں گی۔ آپ اپنے شہر کو پھر سوچنا شروع کر دیں۔ اگر اس سے بھی نیچے جائیں، آپ اپنے صرف فیملی کو، اپنے خاندان کو سوچیں۔ مثلا جتنے بھی بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، صرف ان کا سوچیں۔ یا ہم ایک ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں صرف اتنے افراد کا سوچیں، یہ قوانین آپ کو لاگو ہوتے دکھائی دیں گے، کیونکہ معاشروں میں وسعتیں آتی جاتی ہیں، وسیع تر معاشرے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی ضروریات بھی اسی طرح بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن بنیادی قوانین ان سب کے اوپر لاگو ہو رہے ہیں۔ کتنے معاشرے میں ہمارے خاندان ایسے موجود ہیں کہ جو غربت اور فقر کے درجے کے اوپر زندگی بسر کرتے تھے، لیکن مومن تھے اور ایمان کے ہمراہ زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں تکلیف نہیں دیکھی، انہوں نے فقر کی تکلیف کے اوپر صبر کیا، اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ نے ان کی ظاہری دنیا کے حالات کو تبدیل کر دیا۔ وہ راتوں کو مضطرب اور پریشان نہیں سوتے تھے، چوری چکاری کے ڈر اس وقت موجود نہیں تھے، اس وقت دلوں میں حسد، کینے، بغض، سوء ظن، نفرتیں موجود نہیں تھیں، کیونکہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، اگرچہ بیرونی خارجی مادی دولت سے وہ آشنا یا اس سے وہ سروکار نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ایک چھوٹے سے کنبے میں بھی۔ ایک چھوٹے سے کنبے میں یہ پریشان کن بات نہیں ہے کہ 4 بندے ہیں اور چاروں ہی بے روزگار بیٹھے ہیں، یہ اتنی پریشان کن بات نہیں ہے۔ فلاں افراد ہیں کہ ان افراد میں بعض ہیں مثلا اپاہج ہیں، بعض ہیں شادیاں نہیں ہوئیں، بعض ہیں ان کی جاب نہیں لگی، بعض ابھی بہت چھوٹے بچے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے یہاں کوئی برائیاں تو جنم نہیں لی ہوئی، ان کے یہاں ایمان کی دولت ہے یا نہیں، اللہ کی بندگی ان میں موجود ہے یا نہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہوئی تو سب نقائص ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر مالی نقائص وقت آ گئے تو کچھ بھی نہیں ختم ہوتا، ظاہر طور پہ ٹھاٹ واٹ بنے گی، دنیاوی اموال اس جگہ پہ زیادہ جم نظر آ جائیں گے۔ یہ ہر انسان اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔
آپ سب کو بھی یہ کئی دفعہ موقع ملا بھی ہوگا، مزید ملتا بھی رہے گا۔ آپ امیروں کے گھروں میں جا کے دیکھیں، امراء کے گھروں میں جا کے دیکھیں، امراء کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے دیکھیں۔ روایات میں تو وارد ہوا ہے، الکافی کی روایت ہے، جو امراء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ عنصر تو انسان دیکھے گا ہی دیکھے گا۔ امراء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی صورت میں دل انسان کا مردہ ہوتا ہے۔ ایک جو خواتین میں زیادہ بیٹھتا ہے، 3 موارد ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک خواتین کے ساتھ جو زیادہ رہتا ہے، خواتین ہمارے ہاں محارم ہو یا غیر محرم ہو، غیر محرم تو ہے ہی شیطان کا گڑھ، شیطان کے مراکز وہ وجود ہوتے ہیں جہاں پہ وہ نامحرم کے ساتھ تعلقات آباد کرتا ہے، وہ اس کا اندر سے روحی شیطان کے مراکز بن جاتے ہیں۔ محارم کے ساتھ بھی اگر حد سے زیادہ انسان مشغول رہے، مثلا والدہ ہے، بہن ہے، یا اسی طریقے سے زوجہ ہے، یا اس طرح خالہ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے وسیع پیمانے پہ محارم خواتین رکھی جن سے انسان تعلق قائم کرتا ہے، وہاں پہ بھی اگر حد سے زیادہ وقت دے گا دل مردہ ہونا شروع ہو جائے گا انسان کا، اس کا گھر کے اندر دل لگنا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اسے دینی رغبتیں اس کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، خوف اس کے دل میں آتا شروع ہو جائے گا، اس کے دل میں شجاعت نہیں رہے گی، وہ مرد ہی نہیں اندر سے رہے گا، کیونکہ خواتین کی ہمیشہ باتیں ہوتی ہیں جو اسے بزدلی کی طرف لے کے جاتی ہیں، ہر چیز میں اسے نقصان سے بچانے کا ہی وہ ہوتا ہے، اور کسی نقصان میں پڑنے کا اندیشہ ہو، خواتین اتنا بڑا اسے کر کے دکھائیں گی کہ انسان اس میں حیران پریشان رہ جاتا ہے، کیونکہ خواتین کی مہمات، خواتین کا کام نہیں ہے کہ ان سے جا کے مشورے لیے جائیں یا انہیں خبر دی جائے میں یہ کرنے لگا ہوں، ان کے کام اس چیز میں دخل اندازی کے کام نہیں ہے، وہ تو گھبرا جائیں گی، چھوٹی سی چیزوں کو ہی گھبرا جائیں گی سن کے، ان کے اپنے محاسن ہیں اور اپنے ہی ادھر نقصانات بھی ہیں، ہر دنیا کی نعمت اسی طرح ہے، اگر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک طرف سے دیکھیں نفع ہے، دوسری طرف سے دیکھیں ضرر ہے، دنیا کی تمام مادی نعمتیں اسی طرح ہیں، آل ہو، اولاد ہو، اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو، ایک طرف سے دیکھیں تو اس میں رونق ہے، زیبائی ہے، زینت ہے، دوسری طرف سے دیکھیں اسی نے مروا دیا ہمیں، اسی نے جہنم میں بھجوا دیا، دوسرے نے تو آ کے صرف وسوسے ہی ڈالے تھے، عمل تو انسان نے خود کیا اپنے اوپر، وار تو اس نے اپنے اوپر خود کیا، لہذا یہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ ایک چھوٹا سا کنبہ ہے وہ بھی ان ضابطوں سے خالی نہیں ہے کہ جو ضابطے ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے دین اسلام نے اسرہ کے عنوان سے خصوصی حکم نازل کیے کہ قرآن کریم میں آیات در آیات ہیں کہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو نماز کی ترغیب دلاؤ، امر کرو نماز کی، یا یہ کہ اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اس آگ سے بچاؤ جو کہ جہنمیوں کا ایندھن ہے، یعنی جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، وہ آگ جس کا ایندھن کون ہے؟ لوگ اور پتھر، قو و انفسکم و اہلیکم، فعل امر ہے یہاں پہ، تم بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ اب اہل و عیال اپنے آپ کو لے کے جائیں جہنم کی طرف تو بچانا کس نے ہے؟ ذمہ داری قرآن ہماری قرار دے رہا ہے، تم بچاؤ، یعنی ایسی تار جس سے سارے فحش چینل آتے ہیں اس کا گلا گھونٹ دینا چاہیے، وہ تار کا گلا گھونٹیں، نہ ٹی وی اٹھا کے جا کے توڑیں، اس کا گلا گھونٹنا چاہیے جہاں سے برائی کی سبیل لگی ہوئی ہے اور وہاں سے برائی آ رہی ہے۔ ایک جگہ پہ انسان بیتاب، تربیت کے معاملے میں بیتاب ہو جائے، ایام ہے تربیت کے، اسی طریقے سے اقدار، اخلاقی اقدار گھرانوں میں پائی جاتی ہیں، اگر اخلاقی اقدار نہیں ہیں تو اخلاقی اقدار کا نہ ہونا انسان کے لیے مذموم ہے، یہ ذہن نشین کرنے چاہیے، اخلاقی اقدار کا نہ ہونا واقعاً ہلاکت ہے۔ یہ تو ہم نے بہت سارے اپنے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ والے ایسی چیزیں ہیں کہ آپ لوگ اپنی زندگیوں میں ان موارد کو دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی ایسی انجانے کی چیزیں نہیں ہیں کہ صرف میرا اپنا ذاتی تجربہ ہو، آپ دوستوں کا ہو ہی نہ تجربہ، ہر ایک نے غریبوں کے گھرانوں کو بھی دیکھا ہے، امیروں کو بھی دیکھا ہے، گاڑیوں پہ سفر کرتے ہی رہتے ہیں، اس سے بہترین اور کوئی سیٹ نہیں ہو سکتی، بسوں میں بھی سفر کر کے دیکھیں، حالات انسان کو اندر کے پتہ لگتے رہتے ہیں، ان سب جگہوں پہ ان باتوں کا پھر پتہ لگتا ہے، اخلاقی اقدار نہ ہو تو ویرانی ہی ویرانی ہے۔ کتنے ایسے محل نما بنجر قبرستان پڑے ہوئے ہیں کہ بندہ اکیلا ہی تنہا بیٹھا ہوا ہے، وہ چیخ چلا کے کمرے اسے کاٹتے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی ایسی گزری ہے کہ اس نے اندر داخل ہی نہیں کبھی کسی کو ہونے دیا۔
اب کئی ایکڑوں پہ پھیلی ہوئی اس کی زمینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، کھانے پینے کی وافر چیزیں ہیں، لیکن تنہا اضطراب کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک عبرت کا نمونہ ہے یہ انسان۔ اسی طرح فقر ہے، فقر میں اسے پتہ ہے مجھے نہیں ملنا، لیکن تمنائیں بادشاہوں والی رکھی ہوئی ہیں۔ ایسے فقیر تو بہت ہیں ہمارے آس پاس، ہیں فقیر اور کوئی راہ بھی نہیں دکھائی دے رہی کہ اس فقر سے نکل آئیں گے، لیکن تمنائیں کون سی ہیں؟ بادشاہوں والی تمنائیں ہیں، عیاش پسند لوگوں والی تمنائیں ہیں، اور انہوں نے انہیں گناہوں کے دھڑے پہ لگایا ہوا ہے۔ اسی لیے کسی بھی ملک میں، حتیٰ پاکستان میں تو یہ چیز دیکھنا آسان ہے، کسی بھی ملک میں دو طبقے سب سے زیادہ مجرم طبقے نکلتے ہیں، ایک امیر طبقہ اور دوسرا فقیر طبقہ۔ جتنے منشیات کے کیسز ہیں سب سے زیادہ یا فقیروں میں پائے جاتے ہیں یا امیروں میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ فقیر جو ہے، جو آخری سطح کے اوپر زندگی بسر کر رہے مالی اعتبار سے، وہ کسی اقدار کا قائل ہی نہیں ہے، وہ کسی اخلاقی اقدار کا قائل نہیں ہے، وہ کسی ضابطے کا قائل نہیں ہے۔ وہ اس کا وجود اندر سے روح کو جھانک کے دیکھیں تو وہ تمنا اور خواہشات کے اندر گھری ہوئی ایک مجرم صفت روح ہے۔ وہ اندر بادشاہوں والی زندگی بسر کرتا ہے، باہر فقیروں والی زندگی بسر کرتا ہے، اور یہ سبب بنتی ہے پھر وہ نشے کر کے اپنے خیالات کی دنیا کو آباد کرتا ہے۔ طرح طرح کے بدترین جرائم ان فقیروں کی صورت میں ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ جنسی مسائل کی بہراروی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر اپنی عزت کو وہ فروخت کر کے رکھ دیتے ہیں، کوئی احساس عزت ان کے اندر نہیں ہے، ذلتوں میں کوئی ڈال کے چلے جائے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ اقدار اصل زندگی دیتی ہیں، نہ فقر سے فرق پڑتا ہے اور نہ امیر اور ثروت مند ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ اگر اقدار انسانی نفس کے اندر نہیں ہے تو فقیر بھی مجرم ہے، امیر بھی مجرم ہے، متوسط اور مڈل کلاس بھی مجرم ہے۔ اور اگر اللہ کی بندگی اور اخلاقی اقدار ہیں تو فقر میں بھی حسن پایا جاتا ہے، اور مڈل کلاس زندگی بسر کریں یا امیرانہ زندگی بسر کریں، ایک حسین زندگی اس کے اندر میسر پائی جاتی ہے۔ لہذا اصل قیمت، اصل ہنر اور اصل مال یا خزانہ، اصل گوہر وہ ایمان اور اخلاقی اقدار ہیں، اسے پکڑ لینا چاہیے۔ اس کے اندر محاسن اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں ہوتی کیا چیزیں تھیں، لیکن وہ خزانہ الہی جو رکھتے تھے، اس نے پوری دنیا کی گردنیں آج بھی ان کے گھرانے کے سامنے جھکا دی ہیں، اس قدر بلندی پہ ان کے نفوذ پہنچے ہوئے ہیں۔ لہذا اصل چیز وہ اقدار ہیں۔ غربت اور فقر، امیر کبیر ہونا، ثروت مند ہونا، مال و دولت کا ہونا یا نہ ہونا، وہ انسان کو ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا کہ انسانیت سے انسان باہر چلا جائے۔ لہٰذا ہم یہ جو یہاں پہ ضابطے پڑھ رہے ہیں، ضابطے جاری ہوتے ہیں خاندانوں میں بھی، اس لیے اپنے خاندانوں میں جب مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر کس چیز کا فیصلہ کریں، مال کے اوپر فیصلہ نہ کریں، تعصب پہ فیصلہ نہ کریں، دوستیوں کے اوپر فیصلہ نہ کریں، فیصلہ کریں اخلاقی قدر کہاں پہ ہے، حق کس کے ساتھ ہے، عدل کس کے ساتھ ہے، بس اس کی حمایت کر دیں۔ بے شک سب مخالف ہوتے ہیں، ہونے دیں، تانے دیں گے، گالم گلوچ کریں گے، انسان ڈٹ جائے وہاں پہ، کیونکہ یہ گھرانہ بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ قُوُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، وہ سب آگ لگانے کے چکروں میں ہیں، یہ گھرانہ بچانے کے چکروں میں ہیں۔ اسے کہے گا تم لوگ احمق اور نادان ہو، مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، عقل دی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ پورا گھر جل رہا ہے، تو میرا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ میں اس گھر کو جلنے نہ دوں۔ اور اگر یہ نہیں مال کی بنیادوں پہ، نسب اور قبائل کی بنیادوں پہ فیصلے ہوتے رہے اور گھر کو آگ لگاتے رہے، سب مر جائیں گے، خاکستر ہو کے رہ جائیں گے۔ میرا وظیفہ ہے کہ میں اس گھر کو آگ نہ لگنے دوں۔ یہ فہم تب بھی پیدا ہوتا ہے جب یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ کسی بھی قوم میں جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو ان میں سب سے پہلا مرض، یہ مشترکہ مرض ہے، ماضی حال مستقبل، یہ مرض آتا ہی آتا ہے۔ جیسے زکام لگتا ہے تو ناک اور آنکھ ہی بہتی ہے، کوئی کہے کہ ناک اور آنکھ نہ بہے یہ تو نہیں ہوگا، صحیح، بلغم اور ریشہ پیدا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ قومیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں تو پہلا مرض خود غرضی کا لگتا ہے اسے، پہلا مرض، وہ فقط اپنی ذات کا سوچتا ہے، باہر کا نہیں سوچتا، اسے اجتماعی شعور کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مثلا ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم سب خود ہی فیصلہ کرنے لگ جائیں، لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ سب کو خاموش کرا کے ایک کو کہیں کہ یار یہ فی الحال ہمارا امیر بن جاتا ہے اور اس کی مانیں گے، آخر میں آپ دیکھیں گے کہ معاملات چلنے لگ جائیں گے۔
لہذا اجتماعی شعور چاہیے، خاندانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے شعور چاہیے۔ آگ کہاں پر ہے اور جنت کہاں پر ہے، کہاں پہ صحت ہے، کہاں پہ مرض ہے، کہاں حقیقت میں انسان نقصان دے رہا ہے اور کہاں نفع دے رہا ہے، جس کو یہ شناخت نہ ہو وہ گھرانوں کے فیصلے کرنے کی اہلیت اور صلاحیت سے آراستہ نہیں ہے، اہلیت نہیں رکھتا۔ آئیں آگے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، آپ خاندان لیں یا بستیاں لیں، اس کے اندر بندے بستے ہیں یا نہیں بستے؟ یہ بندے اجزاء ہیں، ان اجزاء کے مرکب سے کیا بنتا ہے؟ ایک معاشرہ بنتا ہے۔ سوال یہ جو ادارے اور افراد، ادارے شامل کر لیں کیونکہ ادارے بھی افراد بناتے ہیں، ادارے اور افراد کے آپس میں ارتباط کے ذریعے سے جو ترکیب پائی جا رہی ہے معاشرے کے نام سے، یہ ترکیب ان چار میں سے کون سی ہے؟ کیونکہ ترکیب اتحادی تو نہیں ہو سکتی۔ ابھی غربی ایک جو بڑا نظریہ ابھرا ہے وہ ترکیب اتحادی کا نظریہ، اور اسی ترکیب اتحادی کے نظریے نے بہت سارے مفاسد پیدا کیے ہیں۔ ترکیب اتحادی کے پہلے مضر اثرات شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، اور یہ میں پھر یہ عرض کر دوں کہ کسی بھی معاشرے میں ظالمانہ ترین کردار وہ خاموش طبقہ ادا کرتا ہے کہ جو ان امور سے بے شعور ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہی مسئلہ تھا، امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہی مسئلہ، کہ جیسے سیاست امیر المومنین کے عنوان سے دروس چل رہے ہیں کہ اس میں جناب ابو موسیٰ اشعری کا تذکرہ اس دفعہ درس میں کیا گیا۔ اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اجتماعی عدم شعور وہ کس قدر بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچاتا ہے۔ لہذا یہ سارے شعور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ترکیب اتحادی میں ہم قائل ہو جائیں، ترکیب اتحادی کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ایک شے دو اجزاء ہیں، ایک جز ایسا ہے کہ جو کاملاً صرف قابلیت کی صلاحیت رکھتا ہے، اس نے قبول کرنا ہے، بس اس نے کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے۔ جیسے ہوتی ہے نا روئی پانی پہ رکھیں، روئی نے کیا کرنا ہے؟ صرف جذب کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اور دوسرے نے اس کے اوپر آ کے غلبہ حاصل کر لینا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اسی طرح سے اتحاد پایا جاتا ہے، گروہ یہ جتنے ادارے اور افراد ہیں ان کے اندر فقط قابلیت محض ہے، یہ قبول کرنے والی صلاحیت رکھتے ہیں، جو ان کے اوپر آ کے طاری ہو جائے انہوں نے فقط قبول کرنا ہے، اور جب یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر ایک حقیقت بے نام معاشرہ آ جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر معاشرہ وہ کردار ادا کرتا ہے کہ جو صورت بھی دیتا ہے اور جو قبولیت بھی اس کے اندر دیتا ہے۔ اس کے اندر قبول کرنے کا مادہ ہے، کیا قبول کرنا یہ معاشرہ دے گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان خود نہ شعور رکھتا ہے، نہ ارادہ رکھتا ہے، نہ تمنا رکھتا ہے، نہ خواہش رکھتا ہے، سب کچھ اصل میں معاشرہ رکھتا ہے۔ معاشرہ ہی ارادہ کرتا ہے، معاشرہ ہی خواہش کرتا ہے، معاشرہ ہی شعور رکھتا ہے۔ اس فرد کو کیا شعور؟ معاشرہ کہہ رہا ہے بالفرض اب حجاب اتار دو، تو ایک فرد کی تھوڑی مانی جائے گی، اس کو تو سوچنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے چلو معاشرے کا حکم اوپر لاگو کر دیا گیا۔ یہ ترکیب اتحادی کے نظریات ہیں، اور ترکیب اتحادی نے فرد کا انکار ہے کہ فرد کوئی اصالت نہیں رکھتا، کل کا کل اگر کچھ کسی چیز کو اصالت حاصل ہے تو فقط معاشرے کو حاصل ہے۔ لہٰذا ایک جگہ پہ جیسے بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا قبائلیت کے لیے لڑتے ہیں، پنجابی، پٹھان، بلوچستان میں تو یہ والی چیزیں بہت ہیں، وہاں پہ تو قتل و غارت زیادہ ہے، پنجابیوں کو کہتے ہیں وہ نکل جائیں، پٹھانوں کو کہتے ہیں وہ نکل جائیں، پھر جب وہ اکیلے بچ جاتے ہیں تو پھر آپس میں لڑنے جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ چیزیں جب معاشرے میں اصالت ہو اور بندے کی کاملاً انکار کیا جائے اس کے وجود اور استقلال کا، تو یہ ترکیب اتحادی کے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ لہٰذا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترکیب اتحادی والے نظریے کو خصوصیت سے بیان کیا اور ذکر کیا کہ یہاں پہ انہی لوگوں نے آج کے دور میں آواز بلند کی ہے، کیونکہ اس وقت جو غربی یورپین ممالک ہیں یا روسی چینی ریاستیں ہیں وہ اسی ترکیب اتحادی کی طرف زیادہ مائل ہیں، انہوں نے اسی نظریے کا بچاؤ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل اصالت معاشرے کو حاصل ہے، فرد کا کام فقط قبول کرنا ہے، اسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، سوچنے کا بھی نہیں، احتجاج کا بھی نہیں، اعتراض کا بھی نہیں، استقلال کا بھی نہیں۔ لہٰذا معاشرہ جو کہہ دے وہ کر لیں۔ پاکستان میں تو رہنے والے ایک عرصے سے اس چیز کا عادی ہیں، اس لیے انہیں جہاں پہ بھی لے جائیں وہاں پہ فوجی نظر آ جائے تو بات قبول کر لیتے ہیں، بات مان لیتے ہیں۔
لہٰذا یہ جو قوموں کے اندر یہ والی صلاحیت ہے، اسے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انحرافی صلاحیت قرار دیا ہے۔ اس کا مد مقابل آزادی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دروس میں بار بار کہتے تھے کسی قوم کی آزادی کا معیار یہ ہے کہ وہ قوم اپنے فیصلے خود کرے، نہ کہ اجنبی فیصلے آ کے ان کے اوپر حاکم ہو جائیں۔ یعنی ہماری قوم پاکستان اس وقت تک آزاد قوم شمار نہیں ہو سکتی جب تک اپنے نفع کے اور اپنے مفادات کے فیصلوں میں مستقل نہ ہو جائے اور بیرونی ممالک کی مداخلت اس کے اوپر سے ختم نہ ہو جائے۔ لہذا یہ ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا، یہاں تک کہ پھر اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے نظریہ بیان کیا۔ آج کل جامع شناسی کے جو ماہرین ہیں وہ روح جمعی کے قائل ہیں۔ روح جمعی معاشرہ کہ افراد سارے مل کے ایک روح کو جنم دیتے ہیں، اور وہ ہے اجتماعی روح، اور اس اجتماعی روح کا نام ہے معاشرہ۔ اچھا، ادھر اب سوال پیدا ہوگا دین کی تفسیر کیا ہے؟ ایسے ہی اگر ہم بات مان لیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں یہ سب افراد مل کے ایک روح بن جاتے ہیں اور ایک روح معاشرہ کہلاتا ہے، تو پھر وہ دین کہاں پہ رہ گیا کہ جس کے سامنے ہم نے تابع ہونا ہے؟ یہ تو معاشرے کے سامنے آپ تابع کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ دین کہتا ہے میرے سامنے تابع ہو۔ ادھر تو معاشرہ آپ کو ساری چیزیں دے رہا ہے، ادھر سے دین آپ کو اخلاقیات اور احکام شریعت دے رہا ہے۔ آیا معاشرہ دین کے تابع ہے یا دین معاشرے کے تابع ہے؟ انہوں نے اب دین کی تفسیریں کرنا شروع کر دیں، کیونکہ دین تو تھا، پوری دنیا میں دین ہے، بے شک اس کی شکلیں، اس کی اقسام مختلف ہیں، دین رکھتے ہیں۔ مثلا ایک نے کہا کہ دین در حقیقت مال کمانے کا سلسلہ ہے۔ ان لوگوں کو مال نہیں ملتا تھا تو انہوں نے دین کے ذریعے سے مال کمانا شروع کر دیا، اور یہ احمقانہ نظریہ جو ہے اس کو پورا ان مجرم صفت لوگوں نے کیا ہے کہ جنہوں نے دین کو دنیا اختیار کرنے کا وسیلہ اور سبب بنایا، اور آج بھی بنایا جا رہا ہے۔ آج جتنا بنایا جا رہا ہے اتنا ماضی میں بھی کبھی نہیں بنایا گیا۔ قرآن بھی فروخت کیا جاتا ہے، مجلس بھی فروخت کی جائے، مصائب بھی فروخت کیے جائیں، اور اس کے مقابلے میں پیسہ اور مال لیا جائے۔ اہل سنت میں تراویح اور نعتیں ہیں، اور اہل تشیع میں آ جائیں تو یہاں پر بھی مصائب اور مرثیے اور اسی طرح سے مجالس، یعنی یہ موجود ہے۔ اس کا مد مقابل خالص افراد بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خالص افراد نہیں ہیں، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا مارکیٹ، اٹھی ہوئی مارکیٹ یا بازار میں جو اکثر آپ کو نظر آتا ہے، وہ بازار میں یہ سرگرمی ہے۔ وہاں پہ وہ تراویح مہینہ رمضان المبارک جیسا ماہ محرم ہے شیعوں کے لیے، اہل سنت کے لیے ماہ رمضان المبارک ہے۔ خوب وہ کمائی ہوتی ہے تراویحوں کے ذریعے، قرآن کے ختم ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نعتوں کے مقابلے اور نعتوں کے ذریعے سے کماتے ہیں، تلاوتوں کے ذریعے سے کماتے ہیں، حفظ کے ذریعے سے کماتے ہیں، پھر پڑھا کے کماتے ہیں۔ یہ تو ایک عجیب و غریب بدعتی ایک طریقہ کار وارد ہوا کہ پڑھائی قرآن کی کرائیں اور اس کے مقابلے میں پیسوں کو لیا جائے، اور شیعوں میں بھی اہل سنت سے ہی آئی۔ شیعوں میں تو یہ رواج ہی نہیں تھا کبھی، اہل سنت میں ان چیزوں کا رواج پایا جاتا تھا۔ اور اب اس کے جواز کے فتوے کیسے لائے جاتے ہیں؟ یہ مستحب پڑھا رہے ہیں یا واجب؟ واجب ہے تو اجرت نہیں لے سکتے، مستحب ہے تو ٹھیک ہے، کوئی عیب اور حرج نہیں ہے۔ آخر ہم ان امور کی بنیاد پہ کاروباری طبقہ دین کے اندر داخل کر دیں؟ ابھی تو بہت بڑا کاروباری طبقہ قرآن پڑھانے اور قرآن کے پڑھانے کے مقابلے میں تجارت کرنے کے موضوع پہ کئی ادارے قائم کر چکا ہے۔ ادارے در ادارے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، اور عوام الناس اس میں آ گئے ہیں۔ عوام الناس سارا اہتمام کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور قاری پڑھانے والے کو 20، 25، 30 ہزار روپے دے دیتے ہیں، وہ اس پہ راضی ہے۔ آ جا کے وہی جیسا قافلہ سالار ہیں، وہ ادھر سنیوں میں حج کے لیے ہیں اور ہمارے یہاں حج اور زیارت دونوں کے لیے ہیں۔ وہ قافلہ سارا خوب پیسے لوٹتا ہے، ایک حج کے قافلے سے کروڑوں کا نفع وہ ملتا ہے، ایک حج کے قافلہ جو لے کے آتا ہے قافلہ سالار۔ شیعہ سنی دونوں میں بڑے بڑے کاروباری افراد مل کے ایک قافلہ بناتے ہیں، 200، 300، 500 بندوں کا، 1000 بندوں کا۔ 200 بندوں کا بنائے تو یقینی جو نفع ہوتا ہے اس قافلہ سالار یا اس کے ساتھ جو افراد ہیں وہ 1.5 سے 2 کروڑ ہیں، کم سے کم جو حج کا ہے، یقینی طور پہ جو ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی وہ کمائیاں کرتے ہیں اسے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کا مقولہ یہ تھا ترکیب اتحادی کے ذیل میں،
انہوں نے کہا دین کی تفسیر، کیونکہ یہ مسئلہ تو آئے گا جب آپ سب کچھ معاشرے کو عطا کر دیں اور انسان سے صلاحیت چھین لیں سوچنے کی بھی، ارادے کی بھی، اس کی ہنسی خوشی کی بھی، استقلال ایک بندے سے چھین لیں اور معاشرے کو استقلال دے دیں، اور فرد کی آپ نے تفسیر کی ہے قبولیت کے اعتبار سے، یہ بس قبول کرے گا، اس نے اور کچھ کام نہیں کرنا، اس کا کام قبول کرنا ہے، دینا سب کچھ معاشرے نے ہے۔ تو وہاں پہ یہ سوال تو ابھرے گا پھر بھائی دین کہاں گیا؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے دین نے دینا ہے، اس کے سامنے اطاعت کرنی ہے، اس کی ماننی ہے، یہاں پہ تو معاشرہ اور دین ٹکرا رہا ہے۔ اب جب ٹکرا رہا ہے تو انہوں نے دین کی تعویلیں کی۔ ایک نے کہا کہ یہ تو افیون ہے، سب سے آسان طریقہ لوگوں کو لوٹنے کا یہ ہے کہ انہیں افیون پلائی جائے، اور جب وہ خوب نشے کے عالم میں آ جائیں تو اب جو مرضی ان کے جسموں کو جا کے فروخت کرو، ان کے جسموں کو قتل و غارت میں ڈالو، ان کی جیبوں سے پیسہ نکالو، آسانی سے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پاکستان میں پیر فقیر تو یہی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مارکیٹیں در مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر، اور اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ یعنی عظیم ترین چیزیں ہمارے ہاں کیا تھی؟ عظیم ترین چیزیں وہ بیت اللہ ہے، وہ حرم رسول اللہ ہے، وہ حرم ولی اللہ و خلیفۃ اللہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آپ تینوں جگہوں پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی یہ توفیق دے، آپ وہاں پہ قلعوں کی طرح دیکھیں گے ہوٹل کھڑے ہیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، کئی کلومیٹر کوئی نام و نشان نہیں ہے رہنے کے لیے، صرف اور صرف کاروباری اور تجارتی چیزیں کھڑی ہیں اور کچھ بھی نہیں آس پاس۔ پھر ادھر لانے والا جو قافلہ سالار ہے وہ کتنا لیتا ہے کہ سب سے زیادہ زیارت جو ہیں زیارت کے مقامات وہ سعودی عرب، عراق اور پھر ایران ہے تیسرے نمبر پہ۔ اس وقت ان تینوں ممالک میں تیل کے بعد سب سے بڑا دوسرا ذریعہ کمائی کا وہی زیارات ہے۔ سعودی عرب کا تو بہت زیادہ ہے، تیل بند بھی ہو جائے تو اس کی حکومت نہیں ہلے گی، اس قدر زائرین سے وہ اٹھاتے ہیں نفع۔ عراق بھی اسی طریقے سے ہے، بہت بڑی ایک جمعیت اور خلقت آتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت بھی اسی طرح سے، لہذا قافلہ سالار اٹھاتا ہے۔ اگر وہی دیندار بن جائے تو یہ جو ہزاروں افراد آ رہے ہیں سب دیندار وہ بنائے گا انہیں، لیکن وہ دینداری کہاں دکھائی دے جہاں پہ اس طرح سے مال کو فروخت کیا جائے۔ اس لیے یہ مارکس نے یہ نظریہ پیش کیا، دین افیون ہے، مذہب ایک افیون ہے، پلا دو لوٹ لو، اس کے علاوہ دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کافر ہے یا جو دیندار کوئی بھی عیسائی اور یہودی دونوں کو لے آؤ پکڑ کے، اور مسلمان کو بھی لے آؤ، ایک کمرے میں رکھو، پھر دیکھو فرق کون سا ان کے عمل میں، ہمیں دکھائی دیتا ہے کوئی فرق؟ وہ فحش ترین چیزیں کہ جو ملحدین جو کسی شرعی ضابطے کے قائل نہیں ہیں، وہ فحش ترین سائٹس اور ویڈیوز وہ بھی دیکھتے ہیں، ادھر مسلمان بھی بیٹھ کے دیکھتا ہے، اسے بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہاں پہ فرق ہے؟ پھر تو ہوا دین افیون پلاؤ اور لوٹو۔ یہ جس طرح سے خمس ہے، اب خمس آتا ہے بس کسی طرح نکال کے لے جائیں، حلال حرام کوئی اس کا ضابطے نہیں دیکھے۔ اسی طرح سے مال آتا ہے، جیب میں مال آیا ہے، جیسے کہ یہ واقعہ جو ہے، اب یہ تمام اسلامی ممالک اسی طریقے سے ہیں کہ اگر روڈ میں گری ہوئی کوئی چیز مل جائے، مثلا آپ جا رہے ہیں، آپ کا بٹوا گر گیا، آپ 20 قدم چلے گئے ہیں اور ادھر سے ایک بندے نے اٹھایا اور وہ 4 قدم آگے چلا گیا ہے، آپ کہیں یہ بٹوا میرا ہے، وہ مان لے گا کہ میرا ہے؟ وہ کبھی بھی وہ کیا کہے گا کہ یہ میرا ہے؟ وہ کہے گا آپ کا کیسے ہوا؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے زمین سے دی ہے۔ اس کی دلیل اب کیا ہے؟ اللہ نے مجھے زمین سے دی ہے۔ ایک طالب علم تھے، عرب تھے، وہ جو شمال ایران کا خوبصورت علاقہ ہے وہاں پہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تفریح کے لیے گئے۔ انہوں نے موبائل، مہنگا ترین موبائل تھا طالب علم کے پاس، اولاً اتنا مہنگا ہونا بھی نہیں چاہیے، حسب کفایت ہونا چاہیے۔ سامسنگ کا سب سے مہنگا جو مارکیٹ میں آیا ہوا تھا، ادھر 24 سے 25 ملین میں وہ ملتا ہے، یعنی تقریباً پاکستانی 2.5-3 لاکھ روپے کے قریب ہے یہ موبائل، 2 لاکھ 2.25 لاکھ کا موبائل تھا۔ اس نے رکھا ہے ہوٹل میں رکھ کے وہ وہاں پہ بھول گیا، نکل گیا، ابھی چند منٹ 2-3 منٹ ڈرائیو کیا ہے، خیال آیا موبائل نہیں ہے، واپس آیا دیکھا ادھر نہیں ہے، دکاندار سے پوچھا، اس نے کہا ہمیں نہیں پتہ۔ تو دکاندار نے کہا فون کر کے پوچھو، اس نے فوراً فون کیا، وہاں سے اٹھایا، فارسی تو یہ طالب علم تھا، جانتا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ نے شاید غلطی سے میرا موبائل اٹھا لیا، اگر آپ وہ موبائل مجھے واپس کریں میں آپ کو بڑی رقم دینے کے لیے ہدیے کے طور پہ تیار ہوں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو
2 ملین دے دوں گا، مثلا 40,000 50,000 روپے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی جاؤ اپنا کام کرو، یہ موبائل میرا ہے۔ اس نے کہا بھائی تمہارا نہیں ہے، حرام ہے تم پہ۔ کہتا ہے کیسے حرام ہو گیا؟ اللہ نے مجھے رزق دیا ٹیبل سے، یہ حرام مجھ پہ کیسے ہو گیا؟ اس نے ادھر یہ کہا کہ فون بند کیا، سم پھینکی اور لے گیا۔ یہاں پہ تو مارکس کہے گا کہ افیون ہے پھر دین۔ تم وہ کس دین کا مقابلہ معاشرے کے ساتھ کرتے ہو؟ کہاں ہے وہ خوف خدا؟ کہاں پہ وہ اطاعت الہی؟ کہاں پہ وہ اسلامی قوانین؟ اس لیے وہ پھر مسلمانوں کو چھیڑتے بھی ہیں، جیسے یہ کارٹونوں کا مسئلہ ہے۔ اب اس ملک تک تو کسی کی رسائی نہیں ہونی، اس ایڈیٹر تک بھی کسی مسلمان کی رسائی نہیں ہونی۔ سب مسلمانوں کو اس نے غم اور دکھ کیسے پہنچانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نازیبہ تصویریں بنا کے نعوذ باللہ شائع کرنا۔ تو یہ حالت ہوتی ہے پھر دینداروں کی کہ اتنی بڑی جمعیت کہ اس وقت دنیا میں ایک مذہب کے ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں کسی مذہب کے نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں میں نہیں ہیں۔ ہندو ویسے ہی 1.5 ارب تک پہنچ گیا ہے انڈیا۔ ایک مذہب کے ماننے والے اتنے بڑے مسلمان موجود ہیں، وہ ڈینمارک جیسے ایک چھوٹے سے ملک کے اوپر ایک چھوٹی سی آفت بھی نہیں لا سکتے، اور وہ ایک چھوٹا سا ملک ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ایڈیٹر وہ پوری دنیا کے اربوں مسلمانوں کو تکلیف دے سکتا ہے۔ یہ تب حالت ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے تشریح کی، انہوں نے کہا کہ یہ کون سے پھر دین کی بات کرتے ہو کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ معاشرہ اور دین ٹکراتا ہے، تو انہوں نے اب کہا کہ منشا دین آیا کہاں سے؟ ان غربیوں نے پھر یا ان ملحدوں نے اعتراض کیا بھائی تم دین کہاں سے لے کے آئے ہو؟ دین تو مفادات کی وجہ سے آیا۔ مولوی نے مفاد لینا تھا، قاری نے مفاد لینا تھا، مجاہد نے مفاد لینا تھا، قافلہ سالار نے مفاد لینا تھا، اس نے اپنا کام کیا بس۔ ادھر مرثیہ خواں ہو یا نعت خواں ہو یا کوئی قاری ہو یا حافظ ہو، وہ کما رہا ہے۔ اور یہ والا طبقہ آج کا نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے خطبے کے اندر 4 لوگوں کی قسمیں کی ہیں۔ امام فرماتے ہیں آج ہمارے زمانے میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ یہی بیان کیا کہ اپنے آپ کو بڑا بنا سنوار کے رکھتے ہیں کہ لوگ اسے امانت دار خیال کرنے لگ جائیں اور اپنی امانتوں میں اسے شریک کرتے ہیں، اور وہ دین کے راستے سے دنیا کو دھوتا ہے، دین کے راستے سے دنیا کو کماتا ہے اور پیٹ بھرتا ہے، گھر بناتا ہے، عزت شہرت حاصل کرتا ہے دین کو ذریعہ اور سبب بنا کے، اور پھر اس کی شدید امام علیہ السلام نے مذمت کی۔ لہذا دین نہیں ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ ہمیں دنیا کے اندر جو انسان چاہتا ہے واقعاً دیندار بن جائے، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرتی ہے، واقعاً یہ عطا کرتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو چلاکی کھیلتا ہے، مثلا ابھی ہمارے پاکستان میں بعض مدارس ایسے ہیں کہ وہاں پہ دونوں تعلیم دی جاتی ہیں، ادھر تعلیم حوزوی بھی ہے اور یونیورسٹی کی بھی ہے، کئی کھل چکے ہیں۔ اب ان جگہ کا جا کے سروے کرنا چاہیے۔ بعض میں تو نظارت مضبوط ہے الحمدللہ، وہاں پہ وہ حوزوی اچھی تعلیم دیتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں بلا شک و شبہ ہاسٹل کے علاوہ اسے استعمال نہیں کرتے۔ ہاسٹل ہے وہ جگہ، کھاتے پیتے فری میں ہیں، ایک درس پڑھ لیتے ہیں اور مجرم صفت بن کے بندے ادھر سے نکلتے ہیں۔ یقیناً جس نے دین کو اس طرح سے تباہ و برباد کیا ہو تو اس کا نفس اندر سے کیا نکلے گا؟ یعنی انہوں نے ہاسٹل کی طرح سمجھا ہوا ہے، وہ وہاں پہ ہاں کہہ دیتے ہیں، وہاں پہ سختی کو برائے نام اٹھا لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سہولت ملتی رہے، فری میں رہتے ہیں اور اپنی دنیا کا بندوبست کرتے ہیں۔ بعض ایسی جگہیں بنی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ طلاب 5 سے 6 گھنٹے ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں قرآن کی، 30-40 ہزار روپے کماتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مدرسے رہ رہے ہیں، مدرسے کو ہاسٹل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، کھانا فری ہے، رہائش فری ہے، اور باہر والا سمجھے گا ماشاءاللہ عالم ہے، اور یہاں پہ 30-40 ہزار روپے وہ کما رہے ہیں۔ آیا مدارس کمائی کے لیے ہیں؟ جو دیکھنے والی آنکھیں ہوتی ہیں وہ پہچان لیتی ہیں، ارادے پہچان لیتے ہیں۔ اس لیے دین کے اندر مخلص بندے کے ہاتھ میں ادارے ہونے چاہیے، نہ کہ دین فروشوں کے ہاتھ میں۔ ہم یہ کلمہ کہتے ہوئے نہ گھبراتے ہیں، دین فروشی دیکھ رہے ہیں اس بندے کی، لیکن کہتے ہوئے گھبراتے ہیں یار چلو عالم تو ہے نا، چلو فلاں تو ہے نا، چلو فلاں تو ہے، نہیں دین فروش ہے۔ قابیل آخر آدم علیہ السلام کا بیٹا ہی تھا، قرآن نے تو قابیل کو کہا اور اس کے گناہ کو بھی بیان کیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا پسر نوح تھا،
لیکن اسے قرآن نے کہا لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ لہذا یہ معنی کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ بڑے بےتاب نظر آتے ہیں، اس لیے انہوں نے کئی صفحے اس کے اوپر لکھ دیے، کئی صفحے، کیونکہ یہ والی چیز آج بھی ہر ایک درد دل رکھنے والے کو دردناک تکلیف دیتی ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے، یعنی یہ ظاہر ہو جائے تھوڑا سا بھی یار یہ جگہ وہ دنیا کے لیے استفادہ کر کے اپنے دین کی جگہ کو دنیا کے لیے استفادہ کر کے دنیا بنانا چاہ رہا ہے، وَإِلَّا واقعاً اگر اسے واقعاً دنیا کی احتیاج ہوتی وہ اسے دنیا دے دیتا۔ بس اگر ہمارے پاس ایک بندے کے دنیا کے وسائل مہیا ہیں عطا کرنے کے، وہ دین کے لیے خلوص دکھائیں، ہم پہنچائیں گے اسے، کیوں نہیں پہنچائیں گے؟ ہم تو ایک رحمت کا کوئی ذرہ بھی نہیں رکھتے، وہ جس کی رحمت لامحدود ہے وہ نہیں پہنچائے گی۔ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ کیسے ہو سکتا ہے نہ پہنچائے؟ یعنی میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ آپ دین کے لیے خلوص سے قدم اٹھائیں آپ کے راستے نہ کھولے ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا واقعاً ایک حقیقت ہے، اور جس کسی نے بھی، ابھی خود مجھے 20واں سال ہے اس حوزے کی دنیا ہے، کہ اس قلیل سی مدت میں میں نے جس کسی کو بھی اس طرح سے دیکھا، یہ تو روایات ایک طرح شخصی ایک تجربہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، کہ دین کی راہ سے دنیا کو حاصل کرنا چاہا، انتہائی باصلاحیت افراد تھے، انسان متاثر تھا ان سے، ذہانت کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے، رخ ان کا دین کے راستے دنیا کی آبادکاری تھا، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور جو اپنی مدارس میں ممکن ہے شریف شرفا لڑکے ایسے شمار ہوں کہ جن کو بدو شمار کیا جاتا ہے، لیکن دین میں وہ بڑے ذہین تھے، یعنی اللہ سے معاملہ کرنے میں بڑے زیرک تھے، اللہ سے غلط معاملہ نہیں کرتے تھے، دھوکہ لوگوں کو دے جاتے تھے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، لوگوں کی بات پہ لبیک نہیں کہتے تھے، اللہ کی بات پہ لبیک کہتے تھے، لوگوں کو افسردہ اور غمناک کر دیتے تھے لیکن اللہ کو افسردہ اور غمناک نہیں کرتے تھے، بالفاظ دیگر پیپروں میں فیل ہو جاتے تھے لیکن اللہ سے معاملہ ان کا درست تھا، وہ اللہ کی طرف سے عائد ہوئے ہوئے وظائف کو انجام دیتے تھے، اللہ نے انہیں رونق دی، اللہ نے انہیں عزت دی، وہ اگرچہ اپنے طالب علمی کے دور میں غربت اور فقر میں پڑے رہے ہیں لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے کئی گھر ہیں آج کے دور میں، کیسے بنے کیا بنے یہ پتہ حرام سے نہیں بنے، انہیں حرام کمانا ہی نہیں آتا، انہیں افراد سے عام باتیں کرنی ہی نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہ ہموار کی۔ لہذا یہ چیزیں انسان ان کے اوپر یقین رکھے۔ یہ جو اس نے بات کی ہے کہ دین افیون ہے، اس نے بہت اہل درد رکھنے والے دیندار انہیں بہت تکلیف پہنچائی، اس لیے خوب لکھا انہوں نے۔ تو شہید نے بھی یہ کہا کہ یہ جو طبقہ ہے دیندار طبقہ حاکم بنتا ہے اور اس کے سامنے اگلے محکوم بنتے ہیں۔ آپ سے جب ایک مرد سوال پوچھتا ہے، سوال پوچھنے میں آپ حاکمیت کا احساس کرتے ہیں اور وہ اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے عاجزی کے ساتھ سوال کرتا ہے، عزت احترام ایک محفل میں اہل دین کو دیتے ہیں، اپنے بڑے بڑے مسائل لے کے اہل دین کے پاس آپ جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ تو سارا حکومت کا چکر ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیندار حکومت کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جتنے کاہن ماضی میں گزرے ہیں وہ اپنے دور کے دین کے علماء تھے، احبار رہبا جنہیں ہم کاہن کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا تھے، کاہن، وہ دیندار شمار ہوتے تھے، وہ دین کے ذریعے سے حکومت کرتے تھے۔ بس اس لیے شہید نے بیان کیا کہ یہ جو علمی نظریہ ہے یہ خطرناک حد تک چلا جاتا ہے، اور اس کی ٹوٹل جو ساخت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دین علت ہے یا معلول۔ اگر ہم آگ علت ہے اور حرارت کے ہے معلول، وہ کہتے ہیں بھائی دین معلول ہے، معلول علت نہیں ہے، اس کی کوئی علت ہوگی یہ جو دین ایجاد ہوا ہے، وہ علت دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی علت کیا ہے، یا مفاد ہے یا حاکمیت ہے، بس یہ دو علتیں ہیں، ان دو میں سے ان دو کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس علت موجود نہیں۔ اس لیے ان کے کل نظریات وہ یہی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی جہالت سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور علت کسے دین کی قرار دیا ہے انہوں نے آج کے دور میں، سابقہ دور میں چلے جائیں تو ہمیں اور بھی علتیں نظر آ جاتی ہیں، اور دقت کریں معاشروں میں اور علتیں نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پہ ایک اور علت آپ کی خدمت میں بیان کی جائے، بس ایک دین ان گمراہ کن لوگوں کی نظر میں دین کیوں ایجاد ہوا، حرارت کی مانند ہے، آگ لگے گی تو حرارت ہوگی، اس لیے دین کا اپنا کوئی وجود نہیں، اس کی کوئی علت ہے۔ علت یا اس کی مفادات ہیں، یا علت حاکمیت کا مادہ ہے،
نمبر 3 علت ہے خوف و ہراس، ڈر ہے، خوف ہے۔ ابھی ویسے شیعہ سنی بڑا تعصب دکھاتے ہیں، ہمارے پاکستان میں کتنے ہی ایسے افراد ہیں وہ سنی فقیروں کے سامنے عاجزی سے جھک جاتے ہیں، کیونکہ انہی سے استخارے کرانے ہیں، انہی سے دعائیں کرانی ہیں، انہی سے حساب نکلوانے ہیں۔ خوف ہے انہیں کہ یہ بلا آ جائے گی، وہ بلا آ جائے گی، فلاں چیز چلی جائے گی۔ خوف نے ان کو ان لوگوں کے دین کا مقام بنا دیا اور ان پیروں فقیروں کو دیندار بنا دیا۔ لہذا یہ چیزیں معاشرے کے اندر چلتی رہیں۔ اس لیے ایک تفسیر کیا، مثلا بتوں کے سامنے کیوں وہ پوچھتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ بت ہیں، اس کے سامنے میں ذبح کروں گا جانور کو، میرا بچہ بیماری سے بچ جائے گا، میں فلاں کام کروں گا یہ بیماری سے بچ جائے گا۔ خوف تھا، خطر تھا، ڈر تھا۔ اس لیے ابھی بھی پاکستان میں ہوتا ہے، بعض ہمارے ہندوستان میں ایسے افراد ہیں کہ مجھے یاد ہے، کافی پرانی بات ہے، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو باہر کے ملک سے کوئی شرعی سوال آیا، وہ شرعی سوال انہیں صحیح نہیں آتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا جواب دے دیں۔ تو مجھے موبائل پکڑاتے ہوئے کہا کہ انہیں بتائیں کہ صدقے کے بھی بڑے فضائل ہوتے ہیں، بکرا اگر دیں تو اس سے بھی بڑی بلائیں بھاگ جاتی ہیں۔ تو اس چیز کے ہم کوئی عادی نہیں تھے، بہرحال اسے فقہی مسئلہ بیان کیا تو اسے موبائل واپس دے دیا۔ اسے دیا تو اس نے کہا کہ آپ فقط 5 بکرے پہنچا دیں، پھر بے فکر ہو جائے، کوئی آپ کو مسئلہ پیش نہیں آئے گا، آپ کی ساری والی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس نے بکرے 5 نہ 1-2 تو حتماً بھجوائے ہوں گے، کیونکہ وہ قربانیاں کرتے ہیں 25-25 بکروں کی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ خوف جو ہے، خوف وہ اس طرح کے مجرم صفت لوگوں سے تعلق قائم کر کے انہیں ابھار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں خوف دلایا وہاں انسان خوف نہیں کھاتا۔ مثلا اللہ کی حدود توڑنے پہ اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، لیکن اگر کسی شخص کی منت ٹوٹ جائے پھر معاشرے میں دیکھیں کتنا گھبرایا ہوا سہما ہوا افراد ہوگا کہ میں نے منت مانی تھی، چیز تو پوری ہوگی، اب پتہ نہیں وہ میں نے کیا تو واپس ہی نہ چلی جائے، اسے ڈر ہوتا ہے وہ چیز واپس نہ چلی جائے۔ منت کو 1000 کام وہ انجام دے کے وہ دے گا۔ مثلا تالا لگا کے آیا ہے، وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اسی روزے پہ جا کے تالا کھولنے کے لیے آگے جائے گا، حالانکہ تالے شالوں کی منت شرعی منت نہیں ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے۔ وہ دھاگا باندھ کے آیا ہے، وہ دھاگا باندھنے ایران آئے گا یا عراق جائے گا یا بیت اللہ جائے گا، اس نے وہ وہاں جا کے کوئی اس طرح کی منت، الٹی سیدھی منت جو غیر شرعی منتیں مانی تھی، اسے جا کے انجام دینا چاہے گا۔ یہ سارے کام کیوں ہوئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہالت، لوگوں کی جہالت سے، یعنی یہ ان کا نظریہ ہے کہ لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کے دینداروں نے خوف و ہراس پھیلایا، اور خوف و ہراس پھیلا کے ان سے اپنے مفادات کو حاصل کیا۔ یعنی ساری چیزیں آ جا کے حکومت اور مفاد پہ آخر ختم ہو ہی جاتی ہیں۔ انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا مفادات کی خاطر، انہوں نے جنت کی نویدیں سنائی مفادات کی خاطر۔ جیسے یہودی سمجھتے تھے کہ ہم ہی اولیاء اللہ ہیں، تو اللہ نے کہا اولیاء اللہ ہو تو پھر کرو موت کی تمنا، مجھ سے ملنا نہیں چاہتے۔ جب اللہ سے ملاقات کی باری آتی ہے وہاں ان کی ولایت ختم ہو جاتی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح کے۔ اب یہ والے نظریات کیوں بیان کیے کہ دیکھو وہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تمہیں تو پریشانی نہیں ہے، تم تو سیدھا جنت میں۔ اب یہ جو افراد آئے، انہوں نے مسلمان، اس وقت مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان کے ہاتھوں میں وہ شکار ہے، ایک بڑا طبقہ، چھوٹا طبقہ نہیں ہے۔ آپ نیٹ پہ جائیں، جتنے ملحد اور گمراہ افراد بیٹھے ہوئے نیٹ پہ، ان کے فالوورز دیکھیں، وہ آپ کو ہزاروں میں نظر آئیں گے، 40-50 ہزار سے تو اوپر ہی ہیں، 40-50 ہزار افراد سے اوپر ہیں یا ملینوں میں ہیں۔ یہ گمراہ طبقے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی رسائی میں نیچے کمنٹس پڑھیں تب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان سے بڑا تو کوئی اسکالر نہیں ہے، اس سے بڑا فلاں نہیں ہے، اس سے بڑا فلاں نہیں ہے، جو اس کے خلاف بولتے ہیں انہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ان کو جواز کس نے پیش کیا ہے؟ یہ تو دین کے اندر ایک طبقہ موجود ہے کہ جس نے دنیا کو سبب بنا کے دین لینے کی کوشش کی ہے۔ وَإِلَّا دین کو دین کی خاطر لیں اور اللہ کی بندگی کی خاطر لیں، تاریخ شاہد ہے اس بات پہ، اور ہر انسان یہ تجربہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ لیکن جو افراد بے عقیدہ تھے، جو افراد جلد باز تھے، جو افراد مجرم صفت تھے، انہوں نے انہی گمراہ ملحد لوگوں کے خیالات
اس کو پورا کر کے معاشرے کے اندر دکھایا۔ اور اب تو اس قدر بڑی سازشیں کھل چکی ہیں کہ پاکستان کے کئی گاؤں میں یا انڈیا کے کئی گاؤں میں انگریز جاسوس ملا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین اردو بولتے ہیں، قیافہ ان کا ویسا ہی ہے، 25-30 سال بعد واپس آتے ہیں، انٹرویو لیا جائے، کہتے ہیں ہم تو ادھر ڈیوٹی دے رہے تھے، وہ ہیں ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں، انہوں نے جمعے بھی پڑھائے ہیں، نماز عیدین بھی پڑھائی ہے، کیونکہ وہ دین تو بہت مختصر ہے جو عوام کو چاہیے۔ آپ نکاح طلاق یاد کر لیں، آپ جمعہ جماعت یاد کر لیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ باقی ختم کی دعائیں ہیں، وہ آپ تیزی سے کچھ بھی پڑھ دیں، اگلے کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کہتا آمین، پھر جا کے کھا کے پی کے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے آنکھوں سے دیکھا تو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مولانا حضرات جو پڑھنے والے ہوتے ہیں انہیں دعائیں نہیں آتی ہیں، عموماً کم آتی ہیں دعائیں۔ تو یہ جو افراد ہوتے ہیں انہیں خوب رٹا طوطے کی طرح رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، تو بیٹھے تھے، اب دعا کی باری آئی تو ایک تھے ہم طالب علمی، تو ٹرے انہوں نے سامنے رکھ دی، تو ایک نے آ کے دعا پڑھی، اب دعا باقی اسے تھی نہیں، وہ پشتوں میں اس نے پھر پتہ نہیں کیا تیز تیز پڑھا، انہوں نے بھی یوں ہاتھ اوپر پھیرا، چلو اب کھانا حلال ہو گیا صاحب پہ۔ تو یہ والی چیزیں ہوں تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، پھر ٹوپی پہن لے، داڑھی لمبی کر لے، تو نکاح طلاق کے صیغے پڑھائے تو دین جاری ہو جاتا ہے۔ یہ اب آ کے پورے پاکستان میں اس طرح کے افراد آ کے جب یہ کام انجام دیتے ہیں تو یہاں سے تقویت کس کو پہنچتی ہے؟ ان فاسد گروہوں کو، انہوں نے دین کے نام سے اسے ذکر کیا۔ اس لیے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اصل نظریہ بیان کرنے سے پہلے ایک توقف کیا، روح جمعی کے عنوان سے دین کے اندر جو فساد برپا ہوئے ہیں اور دین کے بارے میں جو غلط تفسیریں ان فاسد مفکرین نے کی ہیں اس کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ دین کس طرح سے ان کے ہاتھوں میں غلط تفسیر کے انہوں نے کی، اور پھر دین کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم کیا، اور دین کی حقیقی تفسیر وہ وہی ہے کہ جو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ آگے کے دروس میں پڑھیں۔ دین کو ذریعہ بنائے دنیا داری کا، جو بھی بنائے وہ غلط ہے، اور دین کی جو تفسیر ان فاسد مفکرین نے کی ہے، بلا شک و شبہ ہر دیندار اور ہر وہ منصف انسان جو ادیان کو پڑھتا ہے وہ یہ بات جان سکتا ہے کہ ان مفکرین نے اشتباہ کیا ہے۔ ان مفکرین کے خیالوں کو انجام دینے والے مجرم صفت لوگ ہیں کہ جن کے دل اندر سے سیاہ ہیں، اور انہوں نے دین کو دنیا کمانے کا حصہ شمار کیا، ذریعہ شمار کیا، پھر یہ افیون کے تمغے لگے دین کے اوپر، یا دین کو مملکت اور حاکمیت جمانے کا ایک ذریعہ قرار دیا، یا خوف و ہراس کے ذریعے سے مال کمانے کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا بقیہ حصہ ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، جس میں شہید براہ راست اس بحث میں داخل ہو جاتے ہیں کہ قرآن کریم ان نظریات میں سے کس نظریے کی تائید کرتا ہے، لیکن اس نظریے کو بیان کرنے سے پہلے شہید نے 5واں ایک نظریہ بیان کیا ہے اور اسی کو اختیار کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ چاروں صورتیں درست نہیں ہیں، ایک 5ویں صورت بھی بنتی ہے، اور چونکہ 5ویں صورت ایک استنباطی صورت ہے، اس کو ہم تھوڑا مطالعہ کریں گے اور پھر قرآن میں داخل ہو جائیں گے، اور قرآن میں پہلے دیکھیں گے آیا قرآن معاشرے کو کوئی وجود بھی دیتا ہے یا نہیں، کہتا ہے کہ وجود میں آیا یا نہیں۔ اگر قرآن کہتا ہے ہاں معاشرہ کوئی حقیقت رکھتا ہے تو سبب کیا اس معاشرے کی حقیقت کا قرآن نے بیان کیا یا نہیں، پھر قرآن نے معاشرے کے احکام ذکر کیے یا نہیں۔ اسی ترتیب سے شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے معاشرے کی بحث میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔